माने। तीसरा हवाला इमाम इब्राहिम नखी, कितनी बड़ी शख्सियत, ये क्या करते यमसअल जौरबैन, इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जुराबों पर मसा करते। और चौथा हवाला अता बिन रिबा, इमाम अबू हनीफा के उस्तादों का हवाला, कम से कम उस्तादों को तो मानो। 3 हवाला जात नबी का अमल पेश कर दिया और 6 हवाला जात सहाबा का अमल, 4 जो है ताबईन। ये 59 है सफर नंबर ये हिदाया का। अब इसके अंदर देखें कि वला यजूजुल मस्वल जौरबैन इंदा बी हनीफा इल्ला यकुना मुजल्लदैन मुनाअलैन। इमाम अबू हनीफा की तो शर्त ये है कि आप मोटी जुराबों पर मसा करें। वकाला यजूजु, इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, ये दोनों इमाम साहब के शागिर्द हैं। ये दोनों कहते हैं कि मसा जायज है कि अन्नहु रजा इला कौलिहिमा। इमाम आप ये हिदाया का सफ़ा 60 खोलें, साफ जो है सफ़ा खोल के, ये हाशिया में भी इन्होंने लिखा है, ऊपर भी लिखा है कि इमाम साहब ने सहबैन के कौल की तरफ रुजू कर लिया था अपनी वफात के 9 दिन या 3 दिन पहले। इमाम ये अगर पोस्टर आप लेना चाहें हमसे ले भी सकते हैं। वालैहिल फतवा, और इसी के ऊपर यानी फिक़ह हनफी के अंदर इसी के ऊपर फतवा भी है। आज भी एक भाई कह रहा था कि जब जुराबों पर मसा लोग करते हैं मुझे शदीद गुस्सा आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसम सर्द शुरू होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अहकामात के अंदर जो आसानियाँ पैदा कर दी जाती है, उनमें से एक जुराबों या मौज़ों के ऊपर मस्से का मसला भी अल्लाह की रहमत और रहम है। अपनी इंसानियत के ऊपर अल्लाह सहूलत अता फरमाता है। तो याद रखें, जिस तरह मौज़े के ऊपर मसा करना जायज़ है, इस तरह जुराब के ऊपर भी मसा करना जायज़ है। और ये अब हमारे बहुत से उलमा ने ये जो शराइत निकाल है कि मोटी हो, इतनी मोटी हो कि उससे के अंदर से पाँव नज़र ना आए, उसके अंदर चलना आसान, ये बहुत सी ऐसी शराइत है जो इस्लाम से साबित नहीं है, फ़ुक़हा की ये शराइत हैं। तो मैं आपके सामने अल्लाह के नबी के अमल से कि आपने जुराबों पर मसा किया, सहाबा ने किया, ताबईन ने इसके ऊपर मसा किया। और मैं आपको वो दलाइल दिखाने से पहले एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब्दुल हक हक्कानी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर कोई पाँव न धोए बल्कि जुराबों पर मसा कर ले तो ये जायज़ है। ये कौन फरमाते हैं? मौलाना अब्दुल हक हक्कानी देवबंदी। इसका कहते हैं कि जुराबों पर मसे का जो सबूत है नबी मुकर्रम से बखूबी पहुँच गया, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन ने हदीस मसा को तवातुर गिना है। ये हक्कानी अक़ायद इस्लाम उनकी किताब है, उसके सफ़ा 236 के ऊपर ये बात करते हैं। अक़ायद हक्कानी अक़ायद इस्लाम, ये किताब जिसके बारे में कासिम ननोतवी देवबंद के बहुत बड़े आलिम फरमाते हैं कि इस जैसी किताब इस ज़बान में देखी न सुनी। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस किताब के बारे में फरमाते हैं कि ये किताब अपनी नज़ीर, अपनी मिसाल खुद है। तो मौलाना अब्दुल हक हक्कानी देवबंदी फरमाते हैं कि जुराबों पर मसा ये जायज़ है। तो मैं अब आगे चलता हूँ आपके सामने। और इसी तरह इमाम अबू दाऊद ने भी फरमाया कि सुनन अबी दाऊद के अंदर किसके ऊपर इजमा है उलमा का, सहाबा के इसके ऊपर इजमा है। अब मैं आपके सामने अमल रसूल नबी अलैहिस्सलाम का अमल दिखाता हूँ आपको कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जुराबों पर मसा किया। ये मेरे सामने पोस्टर है जो हमने 2 साल पहले छापा था। आप देखिए अमल रसूल में से देखिए हज़रत मुगीरा बिन शोबा, अल्लाह के नबी, मैं इख्तिसार के साथ जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, व मसल जौरबैन व नालैन, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जुराबों पर मसा करते और अपने जूतियों पर भी मसा करते। ये अबू दाऊद वगैरह के तिरमिज़ी के अंदर है। दूसरा हवाला देखें, हज़रत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि मसहल जौरबैन व नालैन, अल्लाह के नबी ने जुराबों पर मसा किया और अपने जूतियों पर मसा किया। ये बहकी के अंदर है। तीसरा हवाला देखें, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो क्या फरमाता है कि फमसअल जौरबैन व नालैन वल इमामा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जुराबों पर, जूतों पर, पगड़ी पर मसा किया। ये 3 हवाला जात आपको दे दिए, नबी का अमल है। अब है अमल सहाबा। अमल सहाबा देखें, सबसे पहला अमल हज़रत उमर का, इन्ना उमर इब्न ख़त्ताब मसल सुयूर नाली, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुराबों के ऊपर चप्पल समेत, यानी जो चप्पल पहनी थी उसके ऊपर मौज़े अपने तस्मे थे, आपने अपने जूते के ऊपर तस्मों के ऊपर मसा किया। और दूसरा हवाला देखें, ये तहज़ीब सुनन इब्न क़य्यिम के अंदर हवाला दूसरा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का देखें,
رائی اپنا یہ عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے رأیت علیاً، بالا پیشاب کیا حضرت علی مرتضیٰ نے، پھر وضو کیا، مسح الجوربین، اور پھر اپنے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ الاوسط لابن منذر کے اندر حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا حوالہ حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ وہ بھی جرابوں پر یمسح الجوربیہ ونعلیہ، آپ جرابوں پر جد پر مسح کرتے۔ اور چوتھا حوالہ حضرت انس کا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت وضو کرتے اپنی ٹوپی اور سیاہ رنگ کی جرابوں پر آپ نے مسح۔ محلہ ابن حزم۔ یہ پانچواں حوالہ دیکھیں، سہل بن سعد جرابوں پر مسح کرتے۔ اوپر دیکھیں کہ انہ مسح الجوربین، حضرت سہل بن سعد نے جرابوں پر مسح کیا۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر آپ یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا حوالہ صحابہ کے عمل سے، عقبہ بن عمر اور جرابوں پر مسح، یہ دیکھیں توضأ ومسح الجوربین، عقبہ بن عمر نے جراب وضو کیا اور جرابوں کے پر مسح کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حوالہ ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے دو سرخیاں دیکھ لی، عمل رسول سے ہم نے آپ کو 3 حوالے دے دیے، عمل صحابہ سے ہم نے آپ کو 6 حوالے دے دیے۔ اب ہے تیسری سرخی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں عمل تابعین۔ پہلا حوالہ سعید بن جبیر جرابوں پر مسح کرتے، دیکھیں مسح علی الجوربین والنعلین۔ اچھا جی، حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسرا حوالہ حضرت نافع جرابوں پر مسح کرتے، یہ دیکھیں سألت نافع عن المسح علی الجوربین فقال هما بمنزلۃ الخفین۔ حضرت نافع سے میں نے سوال کیا، عباد بن راشد کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کیا فرمایا، جرابوں پر مسح موضوع کے قائم مقام ہے، تو خدا را ان ائمہ کو، ان محدثین کو، صحابہ کو، تابعین کو تو کم سے کم مانے۔ تیسرا حوالہ امام ابراہیم نخعی، کتنی بڑی شخصیت، یہ کیا کرتے یمسح علی الجوربین، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جرابوں پر مسح کرتے۔ اور چوتھا حوالہ عطا بن ربا، امام ابو حنیفہ کے استادوں کا حوالہ، کم سے کم استادوں کو تو مانو، المسح علی الجوربین بمنزلۃ المسح علی الخفین۔ یہ دیکھیں جرابوں پر مسح اور موضوع پر مسح، کہتے ہیں جرابوں پر مسح موضوع کے مسح کے قائم مقام ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رقم الحدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالہ جات نبی کا عمل پیش کر دیا اور 6 حوالہ جات صحابہ کا عمل، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ 4 جو ہے تابعین کے جو ہے زندگی کے عمل آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ آپ کے سامنے بے شمار 17، 18، 19 حوالے ہم نے پیش کر دیے۔ اب فقہ حنفی سے بھی میں آپ کو، یہ ہدایہ بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے، آپ یہ ہدایہ کھول کے، ہدایہ کا صفحہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 59 ہے صفحہ نمبر یہ ہدایہ کا۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ ولا یجوز المسح علی الجوربین عند ابی حنیفہ الا ان یکون مجلدین منعلین۔ امام ابو حنیفہ کی تو شرط یہ ہے کہ آپ موٹی جرابوں پر مسح کریں۔ وقال یجوز، امام یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ دونوں امام صاحب کے شاگرد ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ مسح جائز ہے۔ اور آگے جا کر اس ہدایہ کو آپ کھولیں، آگے کر کیمرہ آپ یہ دیکھیں کہ انہ رجع الی قولہما، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین، یعنی امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں، امام یوسف اور امام حسن محمد بن حسن الشیبانی رحمہما، امام صاحب نے ان دونوں کے قول پہ رجوع کر لیا تھا۔ اب دی حاشیہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ انہ رجع فی آخر عمری، حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی عمر کے آخر میں قبل موتہ ب9 ایام وکیل 3 ایام، حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ حوالہ بھی دیا ہے مجمع الانہر۔ آپ یہ ہدایہ کا صفحہ 60 کھولیں، صاف جو ہے صفحہ کھول کے یہ حاشیے میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اوپر بھی لکھا ہے کہ امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اپنی وفات کے 9 دن یا 3 دن پہلے۔ امام صاحب بھی قائل ہیں اور فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول بھی یہی ہے کہ موٹی جرابوں پر مسح جائز ہے۔ یہ موٹی کی شرائط ان کی اپنی حدیث پاک کے اندر اس کی شرط کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بے شمار ہم نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کر دیے۔ یہ اگر پوسٹر آپ لینا چاہیں ہم سے لے بھی سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یہ نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے ہمارا، آپ ہمارے ادارے سے یہ پوسٹر منگوا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ اس کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ دیں گے، آپ کو نکلوا کے دیں گے، آپ اس کو لگائیں اپنی مساجد میں۔
یہ صحابہ کا عمل ہے، نبی کا عمل ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، تابعین کا عمل ہے۔ اور اس کے نیچے دیکھیں، یہ وہ باتیں ہم نے لکھ بھی دی ہیں، یہ صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا، ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہیں ہوا، لہذا اس پر اجماع ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے۔ یہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر فرما رہے ہیں۔ اچھا آگے قاضی ابو یوسف، جو میں نے ابھی آپ کو ہدایہ کھول کے دکھائی ہے، حنفی جرابوں کے مسح کے قائل تھے۔ یہ ہدایہ جو صفحہ میں نے آپ کو 59 دکھایا ہے۔ اس طرح محمد بن حسن شیبانی بھی جرابوں کے مسح کے قائل تھے۔ علامہ مرغینانی ہدایہ کے جو مصنف ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے صاحبین کے قول سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ میں نے آپ کو عبارت بھی دکھا دی ہے کہ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی کے اوپر یعنی فقہ حنفی کے اندر اسی کے اوپر فتویٰ بھی ہے کہ آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن شرط لگاتے ہیں کہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے۔ یہ موٹی جراب کا آپ نے 18-19 حوالہ جات میں سے کسی کے اندر یہ لفظ نہیں ہے کہ مجلدین ہو، منعلین ہو۔ یہ شرائط حدیث پاک کے اندر، یہ عمل صحابہ نبی یا تابعین کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کر کے جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کرنے والوں کو برا نہ کہیں، کرنے والوں کے اوپر الزام تراشی، ان کے ساتھ غصہ نہ کریں۔ آج بھی ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ جب جرابوں پر مسح لوگ کرتے ہیں مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ آپ کو ہم پر غصہ نہیں، آپ کو اللہ کے نبی کے عمل پر غصہ آ رہا ہے، آپ کو صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ دین کے عمل پر غصہ آتا ہے۔ آپ کو یہ جہالت کی بنا پر ہوتا ہے ایسا۔ اللہ ہمیں دونوں مسائل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسح جرابوں پر بھی جائز ہے، موضوع پر بھی جائز ہے۔ تو ایک بندہ جرابوں پر مسح کرے، موضوع والوں کو غلط کہے، یا موضوع والے جرابوں والوں کو غلط کہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ دونوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔